بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو زبان ایسی خدا نہ کرے۔ اور در رسول پر کبھی ایسا نہیں دیکھا، در رسول پر کبھی ایسا نہیں دیکھا، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے۔ اور کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے، میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے۔ آئیے اس دو جہاں کے داتا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھ سے پہلے آپ بعد نماز عشاء سے اگر یہاں پر موجود ہیں تو کم و بیش جتنے حضرات یہاں پر آئے تمام کے تمام لوگوں سے آپ نے نعتیہ اشعار سنا، مگر مجھ سے پہلے جو مدرسے کے طلباء ان کے نام سے تو میں واقف نہیں ہوں، البتہ جو حبیب اللہ فیضی جو شاعر ہندوستان ہیں ان کے انداز میں، ان کے لہجے میں وہ ہوگا ایک جلسہ حشر میں ایسا والا کلام پڑھ رہے ہیں۔ اور واقعی میں ایک سچی بات بتاؤں نا، جب ایک انسان کے اندر تڑپ ہوتی ہے نا، کچھ کرنے کا جذبہ ہوتا ہے نا، کچھ کرنے کا اڑھن ہوتا ہے اس انسان کے اندر، تو جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو برکت بھی عطا فرماتا ہے۔ میں ایک بات بتاؤں کہ حضرت کو جب بھی میں نے دیکھا ہے مدرسے میں، جب بھی میں نے دیکھا ہے ان کو، میں نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ان کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اکثر حفظ والے درسگاہ میں ساتھ میں ہم لوگ بیٹھتے ہیں، تو جب بھی میں نے دیکھا ہے ان کو تو اس انداز میں ہی دیکھا ہے کہ یا تو وہ اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کسی نہ کسی شاعر کا ضرور کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ اور جب انسان محنت کرتا ہے پھر اللہ رب العالمین اس کی محنت میں اسے کامیابی بھی عطا فرماتا ہے۔ بہرحال میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی قرآن مقدس پارہ نمبر 21 سے، سورہ حامیم سجدہ ہے، آیت نمبر 11 ہے۔ میرا مولا ارشاد فرماتا ہے قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون۔ میرے مالک نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی، اے حبیب، آپ فرمائیے یتوفاکم، تمہیں وفات دیتا ہے، تمہیں موت دیتا ہے، ملک الموت الذی، موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر ہے، ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم لوٹ کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں جانے والے ہو، پھر تم ایک دن اپنی زندگی کو پورا کر کے، اپنے لائف کو کمپلیٹ کر کے تم اپنے رب کی بارگاہ میں جانے والے ہو۔ اب جب رب کی بارگاہ میں جانے والے ہیں تو ہمیں کیا کرنا؟ اٹھائیں قرآن پاک پارہ نمبر 16 صفحہ نمبر 4 سورہ مریم کی آخری آیت کریمہ، میرا مولا سورہ کہف کی آخری آیت کریمہ اللہ ارشاد فرماتا ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جسے یہ امید ہو کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرے، اسے چاہیے کہ وہ رب کی بارگاہ میں جانے سے پہلے اچھے عمل کیا کرے، اچھے کام کیا کرے، تاکہ جب وہ رب کی بارگاہ میں جائے تو خوشی خوشی حاضر ہو۔ ورنہ پھر آج کا زمانہ دیکھیں کہ ہمیں رات کو موت سے ڈر لگتا ہے، ہم جب موت کا نام سنتے ہیں یا پھر ہم موت کے بارے میں بیانات کو سنتے ہیں، موت کے تذکرے کو سنتے ہیں تو ہمارا دل دہل جاتا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، قبر میں کیا سلوک کیا جائے گا، میدان محشر میں کیا سلوک کیا جائے گا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے بد اعمالیوں کی وجہ سے، ہمارے بد دیانتی کی وجہ سے، ہمارے بد کردار کی وجہ سے
ہمیں اٹھا کر کے جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے، اس لیے ہمیں ڈر لگتا ہے۔ مگر جب ذرا دیکھیں تو جب ایک اللہ والا، جب ایک اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا برگزیدہ بندہ جب دنیا سے جاتا ہے، دنیا سے جاتے وقت اسے موت کی ٹینشن نہیں ہوتی، مرنے کی فکر نہیں ہوتی، قبر کی فکر نہیں ہوتی، بلکہ وہ مسکراتے ہوئے موت کو گلے لگا لیتا ہے۔ اس لیے اس کی خواہش ہوتی ہے اس موت سے کیا ڈرنا جس موت کے آنے کے بعد زندگی بھر انسان جس کی تمنا کرتا ہے کہ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے، روئے یار آنکھوں میں انہیں نہ دیکھا، پاکستان کی یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ساری بہار آنکھوں میں، انسان زندگی بھر تمنا کرتا رہتا ہے اے اللہ میرے حضور کا دیدار مجھے خواب میں نصیب فرما۔ جب ایک انسان کو موت آتی ہے، موت کے بعد جب انسان قبر میں جاتا ہے، اللہ رب العالمین قبر میں اسے دیدار مصطفیٰ عطا فرماتا ہے، اللہ اسے قبر میں حضور کا دیدار عطا فرماتا ہے۔ تو پھر موت سے کیوں ڈرنا؟ موت سے ڈر ہونی کیوں چاہیے؟ اور ہمیں ڈر کیوں لگتا ہے جانتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے جو عمل ہے وہ صحیح نہیں ہے، ہمارے جو کردار ہے، ہمارے جو اعمال ہیں وہ صحیح نہیں ہے، اس لیے ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے۔ ورنہ پھر ہم نے بزرگان دین کو دیکھا ہے، ہم نے اپنے علماء کرام کو دیکھا ہے، جب وہ دنیا سے جاتے ہیں انہیں دنیا سے جانے کا غم نہیں ہوتا، موت کا غم نہیں ہوتا، نہ ہی انہیں قبر کا غم ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ دنیا میں رہ کر کے اپنے رب کو راضی کیے ہوتے ہیں۔ جب وہ اپنے رب کو راضی کر لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو جایا کرتا ہے، اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ ورنہ آپ ذرا دیکھیں جس دور میں ہمیں اور آپ کو موت سے ڈر لگتا ہے، آج کی یہ محفل 40ویں کی نسبت سے رچائی گئی ہے، اللہ رب العالمین مرحوم کی بے حساب بخشش فرمائے، ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک چیز سنیں آپ، ہم اور آپ ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ فلاح کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کوئی جمیل بھائی کا صبر نہیں ہے، جو جمیل بھائی نے صبر کیا وہ صبر ہمیں ملے، نہیں، بلکہ فرمایا کہ صبر جمیل سے مراد یہ ہے کہ جس طرح انسان تندرستی کے عالم میں، نعمت ملنے کی عالم میں انسان اپنا چہرہ ہنسی خوشی بنایا ہوتا ہے، ویسے ہی جب کسی انسان پر غم آ جائے وہ تمام غموں کو بھلا کر کے اللہ رب العالمین کی رضا پر راضی رہا کرے، اللہ کی رضا پر راضی رہا کرے۔ اسی کو شریعت کی زبان میں صبر جمیل کہا جاتا ہے، حسن جمیل کہا جاتا ہے، بہترین صبر کہا جاتا ہے، یہی صبر ہے۔ تو اللہ رب العالمین ان کے محبین کو، معتقدین کو، متوسلین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہم اور آپ اس مجلس میں حاضر ہوئے دو مقصد ہے، ایک یہ کہ اس محفل کے ذریعے ہم اور آپ نیکیاں کما لیں، اور ہم اور آپ کی نیکیوں کے صدقے اللہ رب العالمین اس مرحوم کے بے حساب بخشش فرما دے، اس مرحوم کے بے حساب مغفرت فرما دے۔ یہ نیتیں ہوتی ہیں، اور ان مجلسوں کا اصل مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ اس میں آئے تو آ کر کے کم سے کم اپنے آپ کو علم دین سے منور کر سکے، اپنے آپ کو علم دین سے آراستہ کر سکے۔ ورنہ پھر ہماری تو حالت یہ ہے کہ ہم جمعہ کے دن جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو بالکل اس وقت پہ جاتے ہیں جب امام صاحب خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اس وقت حاضر ہوتے ہیں جب امام خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد پھڑنے کے ساتھ مسجد کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ ذرا شریعت کا قانون سن لیجئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہے گویا وہ جہنم کی طرف پل بناتا ہے۔ دوسری حدیث پاک اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص بروز جمعہ کو خطبے کے وقت میں لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گویا اس نے اس دن کے جمعے کو اپنا برباد کر لیا، اپنا تباہ کر لیا۔ اس لیے جمعہ کے دن جب خطبہ ہو، یاد رکھیے گا وہ جمعہ کا خطبہ ہو، تقریر کا خطبہ ہو، عید الفطر کا خطبہ ہو، عید الاضحیٰ کا خطبہ ہو، نکاح کا خطبہ ہو، درس کا خطبہ ہو، بیان کا خطبہ ہو، کوئی بھی خطبہ ہو، ہر خطبہ سننا واجب ہے، واجب ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ خطیب خطبہ دے رہا، اگر کسی کے پاس آواز نہیں آ رہی پھر بھی اس کو سکوت اختیار کرنا واجب ہے، خاموش رہنا واجب ہے، ورنہ بھی وہ گناہگار ہوگا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی بات کر رہا تو آپ اس کو اپنی زبان سے منع بھی نہیں کر سکتے کہ خاموش ہو جائے، منع کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، یہ خطبہ کا مقام ہے۔ مگر وہاں پر لوگ گردنیں پھلانگ کر کے آگے جاتے ہیں اور اپنے جمعہ کے دن کی نیکیوں کو اور اپنے جمعہ کی نماز کو برباد کرتے ہیں۔ میں بات کر رہا تھا موت کے بارے سے کہ انسان موت سے ڈرتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کی نیکیاں، اس کا ساتھ مرنے کے بعد وہ جانتا ہے کہ مجھے کام نہیں آنے والی، اس لیے کہ میں نے زندگی میں اچھی نیکی کی ہی نہیں،
میں نے زندگی میں بہترین نیکی کی ہی نہیں، مگر ہم نے دیکھا ہے وہ بزرگان دین، وہ علماء کرام جنہوں نے دنیا میں رہ کر کے خود بھی راضی رہے، اپنے رب کو بھی راضی کیا، جب وہ دنیا سے جاتے ہیں انہیں مرنے کا خوف نہیں ہوتا، قبر کا خوف نہیں ہوتا۔ آئیے ذرا میں آپ کو جنگ آزادی کے موقع سن 1857 عیسوی میں لے کر کے چلتا ہوں۔ آپ وہاں پر دیکھیں جب ہندوستان کی سرزمین پر 1857 میں انگریزوں نے اپنے ناپاک قدم کو اس ہندوستان کی سرزمین پر رکھا تھا، تو جب ناپاک قلم کو رکھا انہوں نے چاہا کہ ہندوستان پر حکومت کی جائے، اور ہندوستان پر کچھ دنوں حکومت کی بھی، کچھ عرصے تک حکومت کی بھی، مگر ہمارے علماء کرام نے سب سے بہترین کردار نبھایا۔ انہیں علماء میں ایک عالم دین کا نام جناب سید حضرت علامہ کفایت علی کافی مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا اور کہا اے لوگوں مسلمانوں سنو، انگریزوں سے جہاد کرنا تمہارے لیے فرض ہو گیا، لہٰذا تم انگریزوں سے جہاد کرو اور ان کو ہندوستان کی سرزمین سے باہر نکالو۔ جب حضرت علامہ سید مراد آبادی کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ فتویٰ دیا، انگریزوں نے انہیں اٹھا کر کے قید کر دیا، جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا، اور کہتے رہے کہ اے کفایت علی کافی ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، آپ کی ساری سزا، آپ کی ساری گناہوں کو معاف کر دیں گے، بشرط یہ کہ آپ اپنا فتویٰ واپس لے لیجیے۔ آپ نے جو یہ کہا ہے مسلمانوں سے کہ جنگ کرنا تم پر فرض ہو گیا، جہاد کرنا فرض ہو گیا، آپ بس اس کو واپس لے لیجیے۔ حضرت علامہ سید مراد آبادی کفایت علی کافی نے کہا چاہے کچھ بھی ہو جائے تم میری جان بھی لے لو، میں اپنا فتویٰ واپس لینے والا نہیں ہوں۔ یہاں تک کہ انگریز آپ کو اس طرح ٹارچر کرتے تھے، آپ کے جسم سے کپڑے اتار کر کے پریس استری کو گرم کر کے آپ کے جسم پر چلایا جاتا، آپ کو تکلیفیں دی جاتی اور کہا جاتا اے مراد آبادی کفایت علی کافی اپنے فتوے کو واپس لے لو۔ انہوں نے فتویٰ واپس نہیں لیا، یہاں تک کہ انگریزوں کے جج نے فیصلہ سنایا سید مراد آبادی کفایت علی کافی کو اٹھا کر کے پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے۔ جب پھانسی کے پھندے پر لٹکانے کا آرڈر ہوا، وقت کے مناسبت کے حساب سے ان کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جانے کے لیے جایا جانے لگا۔ آپ کو معلوم ہے جب کسی کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جاتا ہے تو مرنے سے پہلے اس کی آخری اچھا پوچھی جاتی ہے، اس کی لاسٹ ڈیزائر پوچھی جاتی ہے اور وہی پورا کیا جاتا ہے جو پورا کرنا ممکن ہو۔ کسی سے ملنا چاہے تو اس سے مل سکتا ہے، کسی سے بات کرنا چاہے تو بات کر سکتا ہے، کچھ کھانے کی خواہش ہو تو کھا سکتا ہے۔ حضرت علامہ سید کفایت علی کافی مراد آبادی سے انگریزوں نے پوچھا کہ اے کفایت علی کافی آپ کا آخری وقت ہے، آپ دنیا سے جانے والے ہیں، آپ کو پھانسی دی جا رہی ہے، ذرا یہ تو بتائیے کہ آپ کے مرنے سے پہلے کوئی آخری خواہش ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں کوئی بہت بڑی خواہش نہیں ہے، البتہ خواہش یہ کہ میرے حوالے کاغذ پر قلم کیا جائے، میں دنیا سے جانے سے پہلے میں اپنے نبی کی بارگاہ میں ایک نعت شریف کے اشعار لکھنا چاہتا ہوں، میں اپنے نبی کی بارگاہ میں کچھ ترانے گنگنانا چاہتا ہوں۔ آپ کے ہاتھ میں کاغذ اور قلم کیا گیا، آپ لکھتے ہیں کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اترسو کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس طرح بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن ہاں کافی بنا لیکن حشر تک نام نشان پنجتن رہ جائے گا، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، قبر میں محفوظ اس کا تن بلند رہ جائے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، علماء اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ قبر میں محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ یہ دیکھیں انتقال سے پہلے، شہادت سے پہلے آپ کو انگریزوں نے جب پھانسی پر چڑھانے سے پہلے آپ نے نبی کی بارگاہ میں اشعار لکھے، اور یہ اشعار حضور نے ایسا قبول کیا کہ آنے والی قیامت تک ہر بچے کی زبان پر یہ ترانہ گنگنایا جائے گا کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، ارے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، کوئی گل، کوئی جھاڑی، کوئی کوچہ باقی نہیں رہے گا، اگر کوئی باقی رہے گا قیامت تک وہ میرے نبی کی ذات ہے، وہ میرے نبی کا نام ہے، وہ میرے نبی کا خاندان ہے، اور وہ خاندان حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگوں ذرا دیکھو دنیا والوں کا خاندان بیٹوں سے چلتا ہے، مگر میرا خاندان میری بیٹی فاطمہ سے قیامت تک چلے گا، قیامت تک میری بیٹی فاطمہ سے چلے گا۔ یہ حضور پاک علیہ السلام کی بشارت ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کا علم غیب جو آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، آج بھی دنیا میں سادات کرام موجود ہے، سادات کرام دنیا میں موجود ہے، اور کیسے ان کی شان و عظمت کیا ہے، حضور فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، میری بیٹی فاطمہ نے اتنا تقوی اختیار کیا، اتنا تقوی اختیار
دیا تو اللہ نے اس کے تقوی کی بدولت اس کی تمام اولادوں پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا ہے. تمام اولادوں پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا گیا. یہ ان کے تقوی کی برکت ہے. تو انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. دلائل سے ون ٹائم ایکٹیویٹی. انسان کو زندگی صرف ایک دفعہ ملی ہے, ایک بار ہی ملی ہے, اور اسی ایک بار میں اپنے رب کو راضی کرنا ہے. اس خام خیالی میں کوئی نہ پڑا رہے اس جنم میں آئے ہیں, اس میں کچھ نہ کر سکے تو اگلے جنم میں کچھ کر لیں گے. یاد رکھیے گا یہ مسلمانی عقیدہ نہیں ہے بلکہ یہ کفار و مشرکین کا عقیدہ ہے. انسان کو اسلام میں جنم, انسان کو اسلام میں زندگی صرف ایک دفعہ ملی ہے. قرآن پاک پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ, میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے منہا خلقناکم. یہی وہ دعا ہے جس کو ہم اور آپ جب مٹی دینے جاتے ہیں تو مٹی دیتے وقت قبر پہ ڈالتے وقت پڑھا کرتے ہیں منہا خلقناکم, ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا. ہم تو رہے ہوتے مگر ہمیں خود خبر نہیں ہوتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اس لیے کہا گیا قرآن پاک اپنے بچوں کو تعلیم دو, قرآن پاک کے معنی اور مفہوم کو سمجھاؤ تاکہ تمہارا بچہ قرآن پڑھے اور اس قرآن پڑھ کر کے اپنے آپ کو دین کے قریب لائے, اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے قریب لائے. جب بندہ دین کے قریب ہوتا ہے, اللہ رب العالمین کے قریب ہوتا ہے, قرآن قریب پڑھتا ہے, نمازوں کی پابندی کرتا ہے, سنتوں پر عمل کرتا ہے, پھر اللہ رب العالمین سے اپنے پرہیزگار بندوں میں شامل فرما لیتا ہے, پھر اللہ اسے اپنے نیک بندوں میں چن لیتا ہے. تو ہم تو کہتے ہیں منہا خلقناکم, ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا, وفیہا نعیدکم, ہم تمہیں اسی مٹی میں ملائیں گے, ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, اور ہم تمہیں اسی مٹی سے پھر قیامت کے دن دوبارہ زندہ کریں گے. پھر بیچ میں موقع ملنے والا نہیں ہے. اس جنم میں آگے تو اگلے جنم میں پھر آ جائیں گے. اچھے کرم کیے ہوں گے نہیں, اچھے کرم کیے ہوں گے تو انشاءاللہ یہ حشر کے دن ہوگا معلوم جیتا کون ہے ہارا کون. یہ حشر کے دن معلوم چلے گا کہ ہم نے کتنا بہترین عمل کیا ہے, کتنا اچھا کام کیا. اگر ہم نے غلط کام کیا تو اس کی سزا ہمیں اور آپ کو بھگتنی پڑے گی. میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرہ, اگر تم ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے اس کو تمہارے سامنے لایا جائے گا, اگر تم ذرہ برابر گناہ کرو گے اس کو بھی تمہارے سامنے لایا جائے گا, اس کو بھی تمہارے سامنے دکھایا جائے گا. اسی لیے وقت رہتے گھڑی میں سمجھا جائے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. جب تک یہ زندگی ہے, جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں, تب تک یہ دنیا ہے. جب یہ سانس بند ہوئی ہمارے جسم سے روح کا رشتہ ختم ہو جائے گا, پھر وہ آخرت کی دنیا شروع ہو جائے گی. پھر ہمارے تمام معاملات ہم نے جو اپنی زندگی میں کیا ان میں سے ذرے ذرے کا ہمیں اور آپ کو حساب دینا پڑے گا. اس لیے وقت کو رہتے غنیمت جانیے اور اپنے آپ کو چینج اور بدلنے کی کوشش کیجیے, تبھی ہماری بھلائی ہے. ورنہ کسی شاعر نے کہا تھا کیا بھروسہ ہے اس زندگانی کا, آدمی بلبلا ہے پانی کا, صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تباہ ہوتی ہے. زندگی ایک کرائے کا گھر ہے, لیکن ایک دن بدلنا پڑے گا. موت جب تجھ کو آواز دے گی گھر سے باہر نکلنا پڑے گا. بال سے بھی ہے باریک زیادہ, تیز تلوار سے بھی ہے زیادہ, ایسے پل پر قیامت میں سب کو اپنے قدموں سے چلنا پڑے گا. اچھے کپڑوں پہ مت کر تکبر, سادگی سے بتا زندگی کو. بعد مرنے نہا کر کے تم کو خاکی کپڑا پہننا پڑے گا. تیرے احباب جتنے ہیں ساتھی ایک دن وہ بنیں گے براتی, تیری دولت کو سب بانٹ لیں گے, کچھ بھی باقی نہ تیرا رہے گا. یہاں پر کسی کا کچھ باقی رہنے والا نہیں ہے. آج جو ہم اور آپ لگے ہیں نا کہ تھوڑا سا اور کما لے, ہمارے اولاد کو کام آئے گا, تھوڑا سا اور کچھ کر لیں ہمارے بال بچوں کو کام آئے گا. اٹھائے قرآن پاک پارہ نمبر 28 سورہ منافقون, اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو, مسلمانوں سے خطاب کیا گیا, مسلمانوں سے فرمایا گیا اے ایمان والو لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم, کہیں تمہارا مال کہیں تمہاری اولادیں عن ذکر اللہ, تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے, دور نہ کر دے. انہی مال کے چکر میں ہم اور آپ پڑے ہوئے ہیں, انہی اولاد کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. نہیں, ایسا نہیں کہ مال اور اولاد نہ کمائے, نہیں, بلکہ حضور علیہ السلام نے مال کمانے کے بارے میں ارشاد فرمایا. سنے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے لوگوں سنو,
دولت کمانے کے معاملے میں، رزق کے معاملے میں تم درمیانی راستہ اختیار کرو. اگر تمہارا رزق وہ حد پہاڑ کے اندر بھی ہوگا تو وہ تم تک پہنچ کر کے رہے گا. یاد رکھیے گا قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها یعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین. اللہ فرماتا ہے زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے نہ لی ہو، بلکہ ہر رزق کو، ہر جاندار کو رزق پہنچانا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے. مگر ذرا سوچیں اللہ نے ہمارے رزق کی ذمہ داری دی ہے، ہمیں اور آپ کو بہترین طور پر، ہمیں اور آپ کو مکمل طور پر یہ گارنٹی نہیں دی گئی کہ تمہاری بخشش کر دی جائے گی، تمہیں بخش نہیں دیا جائے گا، نہیں، بلکہ فرمایا گیا اگر تمہارے اعمال اچھے رہے، اگر تم بہترین عمل دنیا میں کر کر کے آئے ہوگے تو تمہیں بخشا جائے گا، ورنہ پھر اگر تم غلط کیے ہوگے تو پھر سب کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے. پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے پارہ نمبر 30 سورہ نازیات میں اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جس کسی نے نافرمانی کی، سنیں توجہ کے ساتھ، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جس کسی نے نافرمانی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کو اپنا ٹھکانہ جانا، دنیا کو اپنا ٹھکانہ سمجھا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. پھر آگے اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنی جان کو، اپنے نفس کو گناہوں سے بچا لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو پھر اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے، اس کو جنت میں ہی داخل کیا جائے گا. مگر دونوں باتیں رکھی گئی کہ اگر تم اچھا عمل کرو گے تو تمہارے لیے جنت ہے، اگر برا عمل کرو گے تو پھر تمہارے لیے جہنم ہے. دونوں بات حضور نے فرمایا. قبر میں سب کو جانا ہے نا، قبر میں جانے سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا نا. ارے کوئی انکار کر سکتا تھا تو فرعون کہا کرتا تھا کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. مگر اللہ نے اس کی حالت کو ایسی کر دی کہ دریائے نیل میں ایسا ڈبا دیا گیا، آج بھی اس کی لاش میوزیم کے اندر پڑی ہوئی ہے. تو اس دنیا میں بڑے بڑے پاپیوں کو دیکھا ہے جنہوں نے خدائی سب کا دعویٰ کیا، مگر اس اللہ کے فیصلے کے آگے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو دنیا چھوڑ کر کے چلے جانا ہے. اس فیصلے کے آگے اللہ رب العالمین نے تمام کے تمام لوگوں کو پست کر دیا، تمام لوگوں کو انتقال دیا گیا. یہاں تک کہ اگر موت سے کوئی بچ سکتا تھا تو وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، میرے حضور کی ذات ہے. مگر اللہ نے اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے ایک آن کو، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو وفات دی گئی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، ہاں مگر فقط کچھ دیر کے لیے ہی آنی ہے. نبیوں کو بھی موت آتی ہے مگر کچھ دیر کے لیے، پھر ان کی زندگی ایسی کر دی جاتی ہے جیسے وہ دنیا میں زندہ رہتے ہیں. خود حضور نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. سنن ابی داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر رکھا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. فنبی اللہ، اللہ کے نبی حی یرزق، زندہ ہوتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ سے انہیں رزق دیا جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے انہیں روزی دی جاتی ہے. وہ مرتے نہیں ہیں بلکہ وہ مرنے کے بعد ہمیشگی کی زندگی اختیار فرما لیتے ہیں، ہمیشگی کی زندگی ان کی ہو جاتی ہے. تو یہ دنیا چھوڑ کر کے سب کو جانا ہے، قبر میں سب کو جانا ہے. اب قبر کے بارے میں حضور نے کیا کہا سنیں توجہ کے ساتھ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے باغوں میں سے ایک گھڑا ہے. یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھے میں سے ایک گھڑا ہے. اب فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہمیں جنت کے باغوں میں سے باغ بنانا ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنانا ہے. فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، فیصلہ ہمیں دے دیا گیا. رزق کی ذمہ داری اللہ نے لے لی، مگر یہ ذمہ داری نہیں لی کہ میں تم کو بخش دوں گا، نہیں، بلکہ فرمایا اگر نیک عمل کرو گے تو بخش دیے جاؤ گے، نیک عمل نہیں کرو گے تو ہرگز نہیں بخشے جاؤ گے، ہرگز تمہیں معاف نہیں کیا جائے گا. بلکہ اللہ تعالیٰ جب پکڑنے پر آئے نا تو وہ بڑے سے بڑے مجرموں، بڑے سے بڑے نیکوکار کو بھی پکڑ لیتا ہے. اگر اللہ پکڑنے پر آئے، اگر اللہ رب العالمین کسی کو پکڑنے پر آئے نا، قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید،
بے شک تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. ان اللہ شدید العذاب، بے شک تمہیں اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. اگر وہ پکڑنے پر آئے تو بڑے بڑے نیکوکار کو پکڑ سکتا ہے. توجہ فرمائیں، ایک بہت بڑے بزرگ تھے جن کی راتیں اکثر مصلے پر گزرا کرتی تھی، دن میں اکثر و بیشتر روزے رہا کرتے تھے. ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، راستے میں بارش شروع ہو گئی تو ان کی زبان سے نکل گیا آسمان کی طرف دیکھ کر کے، ہائے یہ بن موسم کی بارش کہاں سے شروع ہو گئی. انتقال ہوا. مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، حضور بتائیں ما فعل اللہ بک، بتائیں مرنے کے بعد اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا. انہوں نے کہا کہ سنے ذرا توجہ کے ساتھ سنیں. انہوں نے کہا کہ میں جب انتقال کیا اللہ نے میرا تمام کے تمام نامہ اعمال میرے ہاتھوں میں دے دیا اور کہا کہ پڑھو. میں پڑھتا گیا، ایک مقام ایسا آیا، آ کر کے وہیں پر رک گیا اور آج تک وہیں پر رکا ہوں، اس سے آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے. تو خواب دیکھنے والے نے پوچھا، حضور ذرا بتائے تو آخر میں وہاں پر لکھا کیا تھا جس سے آپ آگے نہیں بڑھ سکے. وہ بزرگ فرماتے ہیں ہوا یہ کہ میں جب سفر کر رہا تھا بارش شروع ہو گئی تو میں نے کہا کہ یہ بن موسم کی بارش کہاں سے شروع ہوئی. میرے اللہ نے فرمایا ہمارے یہاں ہماری بارگاہ میں ہر چیز کا وقت مقرر ہے، ایک ایک چیز کا ٹائم پیریڈ مقرر ہے. تو ذرا تو یہ ثابت تو کر جو تو نے یہ کہا ہے کہ بن موسم کی بارش شروع ہو گئی، جب تک تو اس کو ثابت نہ کر دے گا تمہیں آگے بڑھنے نہیں دیا جائے گا. سوچے ذرا، وہ بزرگ تھے، اللہ والے تھے، ان کو پکڑ لیا گیا. تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ جی ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ کیا ہم اس گمان میں ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیا جائے گا؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے بالکل. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اے میرے بندو، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار میں پیدا کیا؟ ہم نے تمہیں یوں ہی پیدا کر دیا، بیکار میں پیدا کر دیا. ثم الی ربکم ترجعون. کیا تم لوٹ کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں نہیں جاؤ گے؟ بالکل. کیا تمہیں مرنا نہیں ہے؟ مرنے کا خیال نہیں ہے؟ اور جب مرنے کا خیال ہے تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ پھر مرنے سے پہلے تیاری کریں. آدمی سب دیکھتے ہیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک پارہ نمبر 28 ہے، سورہ حشر. اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا چھوڑا ہے. بس آخری بات کر رہا ہوں، لاسٹ میں کر رہا ہوں آپ سے باتیں. اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان یہ دیکھے، ہر نفس یہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا چھوڑا. یہ کل سے مراد آج سنیچر ہے تو کل اتوار نہیں. آج سنیچر ہے نا، آج سنیچر ہے، کل والا اتوار نہیں، بلکہ وہ کل قیامت کا دن جہاں پر سبھی کو حاضر ہونا ہے، جہاں سے کوئی بچ نہیں سکتا. آج یہاں پر کوئی سورس لگا لے تو کہیں سے بچ جاتا ہے، جیل میں جانے کی باری آئی تو سورس لگائے تو بچ جاتا ہے، مگر وہاں کسی کا سورس بھی نہیں چلنے والا، کسی کی بات بھی نہیں مانی جائے گی. اگر کسی کی بات مانی جائے گی تو وہ میرے حضور کی بات مانی جائے گی وہاں پر. اور کب مانی جائے گی حضور علیہ السلام کی بات؟ اللہ رب العالمین اجازت عطا فرمائے گا اور جب ہم حضور کی بارگاہ میں جائیں گے، یا رسول اللہ ہماری سفارشی کیجیے، ہماری شفاعت کرائیے. اگر ہم اور آپ حضور کی نافرمانی کیے رہیں گے تو کس منہ سے حضور کی بارگاہ میں جائیں گے؟ کیا منہ لے کر کے حضور کی بارگاہ میں جائیں گے؟ کیا کہیں گے یا رسول اللہ ہماری سفارشی کیجیے؟ اس لیے چاہیے کہ حضور کے بھی وفادار بن کر کے زندگی گزاریں. تو کل قیامت کے لیے تم نے کیا چھوڑا ہے، ہر جان اس پر غور کرے. ایک بادشاہ تھا، توجہ ہے، ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک بہت بڑا ایونٹ رکھا، بہت بڑا ایک پروگرام رکھا اور کہا کہ مجھے جو سب سے بڑا بیوقوف بن کر کے دکھائے گا میں اپنے گلے کی ہیرے کی ہار اٹھا کر اس کے گلے میں ڈال دوں گا. بھائی بادشاہ ہوتے ہیں، مال و دولت کی کوئی کمی نہیں ہوتی، اور جب کسی کے پاس دولت آتی ہے تو دماغ میں خرافات بھی بہت زیادہ آنے لگتے ہیں. جب پیسہ آتا ہے تو طرح طرح کے خرافات بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں دماغ میں. تو بادشاہ تھا، دماغ میں خیال آیا کہ چلو سب سے بڑے بیوقوف کوئی دیکھ لیتے. اعلان کر دیا کہ جو سب سے بڑا بیوقوف بن کر کے مجھے دکھائے گا میں اپنے گلے کی ہیرے کی ہار نکال کر کے اس کے گلے میں ڈال دوں گا. پروگرام رکھا گیا، بڑے بڑے بیوقوف آئے، سب نے اپنی بیوقوفیت بادشاہ کو دکھائی، مگر کسی کو اس کی بیوقوفیت پسند نہیں آئی. کیا نہیں، کسی نے اچھی بیوقوفی نہیں کی ہے. آخر میں ایک شخص آیا، اس نے ایسی بیوقوفی کی، اتنا بڑا بیوقوف کہ ایسی بیوقوفی کی کہ بادشاہ کو اس کی بیوقوفی پسند آئی. بادشاہ نے اعلان کے مطابق اپنا وہ ہیرے کی ہار نکالا اور نکال کر اس کے گلے میں ڈال دیا. وہ بیوقوف ہیرے کی ہار لے کر کے چلا گیا. کچھ دن گزرے، بادشاہ بیمار ہوا.
اتنا بیمار ہوا کہ اب لگا کہ وہ بادشاہ دنیا چھوڑ کر کے چلا جائے گا. بات پورے شہر میں پھیلی. پھیلتے پھیلتے وہ بات بیوقوف تک پہنچی. بیوقوف بادشاہ سے ملنے کے لیے آیا اور بادشاہ سے پوچھا کہ بادشاہ سلامت, میں نے سنا ہے کہ آپ یہ دنیا چھوڑ کر کے کسی اور دنیا میں جانے والے. اتنا بڑا بیوقوف تھا کہ اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ایک دن انسان مرتا ہے, ایک دن انسان دنیا چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے. کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ یہ دنیا چھوڑ کر کے کسی اور دنیا میں جانے والے ہیں. کہا ہاں میں مرنے والا ہوں, یہ دنیا چھوڑ کر کے کسی اور دنیا میں جانے والا ہوں. اس بیوقوف نے کہا کہ بادشاہ سلامت, میں دیکھتا ہوں کہ یہاں پر آپ کے ہزاروں نوکر ہیں, آپ کے یہاں پر ہزاروں نوکر ہیں, ہزاروں خادم ہیں, ہزاروں آپ کے سرونٹ ہیں. آپ ادھر حکم دیتے ہیں, آپ کا حکم پورا نہیں ہوتا کہ اس سے پہلے وہ آپ کا کام ہو جاتا ہے. تو یہ تو ارشاد فرمائے کہ آپ جہاں پر جا رہے ہیں وہاں پر 1000 سینک بھجوا دیے کہ نہیں بھجوا دیے. کہا وہاں تو میں نے اپنا کوئی خادم بھی نہیں بھیجا, اپنا کوئی غلام بھی نہیں بھیجا. کہا بادشاہ سلامت, میں دیکھتا ہوں کہ یہاں پر آپ کے پاس درہم و دینار ہے, آپ کے پاس بہت سے پیسے, بہت سی مال و دولت ہے, تو آپ جہاں پر جا رہے ہیں وہاں پر کچھ کروڑ روپے بھجوا دیے کہ نہیں بھجوائے. وہاں تو میں نے اپنی ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں بھجوائی. اس بیوقوف نے کہا کہ بادشاہ سلامت, میں دیکھتا ہوں کہ یہاں پر آپ کے بڑے بڑے محل ہیں, بڑے بڑے قلعے ہیں, بڑے بڑے رہنے کے جگہ ہیں, تو آپ جہاں پر جا رہے ہیں وہاں پر 1 محل بنوا لیے کہ نہیں بنوائے. اس نے کہا کہ وہاں تو میں نے اپنا ایک جھوپڑی بھی نہیں بنوائی. اب بیوقوف کا ریئیکشن دیکھیے, اس نے وہ گلے سے ہیرے کی ہار اتاری اور اتار کر کے بادشاہ کے گلے میں ڈالا اور کہا کہ سب سے بڑا بیوقوف میں نہیں, سب سے بڑے بیوقوف آپ ہیں. اس لیے کہ جب آپ کو معلوم ہے کہ میں دنیا چھوڑ کر کے جا رہا ہوں, نہ آپ وہاں جانے کا انتظامات کیے, نہ آپ نے وہاں پر اپنا گھر بنایا, نہ آپ نے اپنا وہاں پر مال و دولت بھیجا, نہ آپ نے وہاں پر کچھ جواہرات بھیجے, پھر سب سے بڑا بیوقوف نہیں, سب سے بڑا بیوقوف میں آپ ہیں. آپ ذرا اپنی زندگی پر غور کر لیں, غور کریں کہ ہمیں جہاں پر جانا ہے ہم نے وہاں کے لیے کیا تیاریاں کی ہے, ہم نے وہاں کے لیے کیا کیا ہے. ہم اور آپ اپنی اولاد کے بھروسے بیٹھے ہیں, اولاد کے بھروسے کہ ہمارے انتقال کے بعد ہماری اولاد ہمارے لیے مثال ثواب کرے گی. وہ اولاد جو ہمارے کہنے پر آج نماز نہیں پڑھتی وہ کیا خاک ہماری مثال ثواب کرے گی. وہ اولاد جو ہماری فرمانبرداری نہیں کرتی, وہ ایک بیٹا تھا نا, اس کا باپ کام کاج کر کے آیا تو باپ نے کہا کہ بڑا بیٹا, 2 بیٹے تھے, چھوٹا بیٹا تھا ایک بڑا بیٹا. تو باپ نے چھوٹے بیٹے کو کہا کہ بیٹا ذرا پانی لے کر کے آنا. تو چھوٹے بیٹے نے کہا کہ ہٹ, میں نہیں جاؤں گا, جائیے آپ خود لے کر کے پی لیجیے. تو بڑے بیٹے نے کہا کہ ابو یہ بہت بدتمیز ہے, جائیے آپ خود لے کر کے پی لیجیے, ایک گلاس میرے لیے بھی لیتے آئیے گا. تو یہ حالات ہے آج کے زمانے میں. تو آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کا بیٹا آپ کے لیے سال ثواب کرے گا, بہت کرے گا تو تیزا کرا دے گا, اور وہ بھی اپنے سے نہیں کرائے گا. اگر آپ نے اپنے بچے کو دین کی تعلیم دی ہوگی تو ہر جمعہ کو جا کر کے آپ کے قبرستان پر فاتحہ بھی پڑھے گا. اگر دین کی تعلیم نہیں دی تو مدرسے میں فون جائے گا, مدرسے میں بچہ پہنچے گا, حضرت میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا, چل کے دعائیں مغفرت کر دیجیے. امام صاحب آئیں گے, مولوی صاحب آئیں گے, مولانا صاحب آئیں گے, یا اللہ پاک ہمارے دوست فلاں صاحب کے ابو کی مغفرت فرما. مگر ایک چیز دل کے ساتھ بتائیے, جو دعا ایک بیٹے کے دل سے اپنے باپ کے لیے نکلے گی مغفرت کی, کیا وہ دعا کسی امام صاحب کے دل سے نکلے گی؟ توجہ کے ساتھ بتائیے گا. ارے امام صاحب جو مغفرت کی دعا کر رہے ہیں یہ ان کا کام ہے مغفرت کی دعا کرنا, یہ اللہ نے ان کی قسمت میں لکھا ہے مغفرت کی دعا کرنا, وہ سب کے لیے کرتے ہیں. مگر ایک چیز ذرا دیکھیں کہ باپ کے پراپرٹی میں حصہ آپ لیں گے, ماں انتقال کر جائے گی تو اس کے ناک کی نتنی, کان کی بالی, گلے کی ہار آپ لیں گے, اور مغفرت کی دعا امام صاحب کریں گے. تو جیسی تمہاری دال بات ویسی ہماری فاتحہ, جیسا آپ کا مرغا ویسا ہمارا ذبح کرائی, جیسی آپ کی بریانی ویسی ہماری فاتحہ. تو یہ بھی تو ہوتا ہے. تو جو دعا ایک اولاد کی اپنے باپ کے لیے دل سے نکل سکتی ہے وہ دعا کسی بھی عالم دین بلکہ کسی بھی امام کے لیے, اس لیے کہ میں بتا دیا نا ان کا کام ہے. ہم بھی ہر جگہ جاتے ہیں دعا کرنے کے لیے, ہم بھی جاتے ہیں فاتحہ وغیرہ کرنے کے لیے, حضرت اتنا پارا پڑھا گیا اس کو بخش دیجیے, بھائی ہمارا کام ہے بخشنے کا, ہم بخش دیے. مگر وہی بیٹا اگر ہاتھ کو اٹھاتا رب کی بارگاہ میں اور کہتا اے میرے مالک و مولا یہ میرا باپ ہے, اس نے میری پرورش کی, اس نے میری خدمت کی, جب میں چھوٹا تھا چل نہیں سکتا تھا یہ مجھے اپنے گود میں اٹھا کر چلنے کا چلا کرتا تھا, اے میرے مالک و مولا مجھے گھر پر رکھ کر کے دن بھر کام کاج کیا کرتا تھا, میری خدمت کرتا, میری
फरमा मेरी बात को माना करता था, मैं इधर ऑर्डर देता, बाप शाम को लेकर के आता, उसके पास रहे या न रहे मेरी बात को मान लिया करता था, कभी इकरार नहीं करता। ऐ अल्लाह मैं इस खिदमत का तुझे वास्ता देता हूँ, इस खिदमत के सदक़े मेरे बाप की बख्शिश फरमा, मेरे बाप की बख्शिश फरमा। इधर बंदे की जबान से दुआ निकलेगी, उधर अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत उसके वालिद की कब्र में दाखिल हो जाएगी, उसकी मग़फ़िरत कर दी जाएगी। लेकिन शर्त ये है कि दिल के साथ इंसान करे। बुखारी की पहली हदीस पाक, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत पर है। जैसी आपकी नियत होगी वैसे आपको सिला दिया जाएगा। अगर आपकी नियत ऊपरी मन से है, लोगों को दिखाने के लिए है, तो फिर कोई सिला नहीं मिलेगा, कोई नेकी नहीं मिलेगी। अगर वाकई नेकी कर रहे हैं और दिल में ये इरादा है कि मेरा रब राजी हो जाए, मेरे रसूल राजी हो जाए, अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, फिर अल्लाह आपकी दुनिया को भी बेहतरीन बना देगा, आपकी आखिरत को भी बेहतरीन बना देगा। बस इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। इसलिए दुनिया में जाने से पहले अपनी आखिरत की तैयारी कर लें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को मरने से पहले उस कब्र में जाने की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए जहाँ पर हमें बरसों रहना है। बोलने में कुछ गलती हो अल्लाह करीम माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।